نعرے سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عباس تیرے در کا جنہیں واسطہ نہیں، عباس تیرے در کا جنہیں واسطہ نہیں، وہ بے وفا تو ہوں گے مگر با وفا نہیں، وہ بے وفا تو ہوں گے مگر با وفا نہیں، خود کو عذاب قبر سے کیسے بچائیں گے، خود کو عذاب قبر سے کیسے بچائیں گے، جن کو کفن تو مل گیا خاکے صفا نہیں، جن کو کفن تو مل گیا خاکے صفا نہیں۔ نعرے سلوات۔ عباس تیرے در کا فقیر بنا دے، عباس تیرے در کا فقیر بنا دے، دنیا کی دولت دے یا نہ دے، بس روضہ مولا حسین دکھا دے، دنیا کی دولت دے یا نہ دے، بس روضہ مولا حسین دکھا دے۔ نعرے سلوات۔ ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا، ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا، حق کی بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا، حق کی بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا، جس نے نبی کے دل پہ اتاری آیتیں، جس نے نبی کے دل پہ اتاری آیتیں، اسی نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا، اسی نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ نعرے سلوات۔ جان میں آتی ایک جان علی کہنے سے، جان میں آتی ایک جان علی کہنے سے، ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے، ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے، بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے، بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے، آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے، آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے، خود خدا نے کہا 40ویں دن خیبر میں، خود خدا نے کہا 40ویں دن خیبر میں، مشکلیں ہوتی ہے آسان یا علی کہنے سے، مشکلیں ہوتی ہے آسان یا علی کہنے سے۔ نعرے سلوات۔ فاتحہ۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، نور جہاں بی بی ولد گوہر علی کے نام سے پڑھ دیں۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرسل اعظم حضرت محمد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت یہ ہے کہ خود مرسل اعظم تعظیم فرماتے ہیں، مگر عزادار و عالمین کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر ان کے پدر بزرگوار کے بعد قیامت گزر گئی۔ تاریخوں میں ملتا ہے کہ رسول خدا کی شہادت کے بعد شہزادی کونین صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، ہر وقت اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ ایک دن اہل حرم مدینہ حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ بنت محمد کے دردناک نالو شیون سے ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے، اس لیے آپ ان سے فرما دیں کہ یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں۔ یاد پدر میں رونے والی بیٹی کو رونے سے منع کرنے کا اثر یہ ہوا کہ سیدہ صبح کو حسن و حسین کو لے کر
जन्नतुल बकी में आ जाती और दिन भर गिरिया करती। हज़रत अली ने बराबर जब शहज़ादी का ये मामूल देखा तो एक मकान बना दिया जिसे बैतुल हुज़्न कहते हैं। सलवात। ये इमाम बाड़े और अज़ाखाने इसी बैतुल हुज़्न की यादगार हैं। अली ने पहला अज़ाखाना सैयदा के रोने के लिए बनाया था। याद पदर में शहज़ादी का जो आलम था उसे आप यूं भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि रसूल खुदा की वफ़ात के बाद आपके मुअज्जिन हज़रत बिलाल मदीना से शाम चले आए थे, इसलिए कि बग़ैर रसूल खुदा के मदीने में रहना इन्हें गवारा ना हुआ। बिलाल ने एक रात ख्वाब में देखा कि रसूल खुदा फरमाते हैं, मेरी वफ़ात के बाद तुमने मेरी डेहड़ी छोड़ दी। ख्वाब से बेदार होकर मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीना में जब खबर हुई कि रसूल के मुअज्जिन बिलाल आ रहे हैं तो कोहराम बपा हो गया। तमाम मर्द जन बाहर निकल आए। बिलाल सीधे रोज़े रसूल पर पहुँचे। शहज़ादों को नाना के मज़ार पर देखा। बिलाल ने एक साने पर इमाम हसन को, दूसरे साने पर इमाम हुसैन को बिठाया और शहज़ादी के बैतुस्सरफ पर आकर सलाम अर्ज़ किया। जब शहज़ादी को मालूम हुआ कि मेरे नाना के मुअज्जिन बिलाल आए हैं तो फरमाया, बिलाल मेरी ख्वाहिश है कि तुम अज़ान कहो। तो हज़रत बिलाल ने कहा, शहज़ादी मैंने तो अहद कर लिया है कि रसूलुल्लाह के बाद अब अज़ान ना कहूँगा, लेकिन आप जुज़्व रसूल हैं, इसलिए आपका हुक्म गोया हुक्म रसूल है। सलवात। फिर बिलाल गुलदस्ता अज़ान पर गए और अल्लाह अकबर कहना शुरू किया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अपने पदर बुज़ुर्गवार और उनके ज़माने को याद करने लगी और जब बिलाल ने अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो जनाब सैयदा ने एक नारा लगाया और बेहोश हो गईं। हाय सकीना के जब याद पदर में रोना चाहती हैं तो शिम्र कभी ताज़ियाने लगाता है और कभी रुखसार पर तमाचे मारता है। हाय इनकलाब ज़माने के रसूल के पहलू में बैठे वाले और सैयदा पर आग और लकड़ियाँ लेकर आए और दरवाज़े में आग लगा दी। फिर एक जालिम ने अपने पैरों से दरवाज़े को धक्का दिया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जो दरवाज़े के पीछे खड़ी हुई थी और शहज़ादी के पसे पुस्त दीवार थी, चुनांचे जब जलता हुआ दरवाज़ा जालिम ने गिराया तो सैयदा दीवार और दरवाज़े के बीच में आ गईं। शहज़ादी की पसलियाँ टूट गईं। हज़रत मोहसिन शिकम में अक़दस में शहीद हो गए। इस दिलसोज वाक़े के बाद वो शहज़ादी के जिसकी उम्र कुल 18 साल थी कि कमर झुक गई, असा का सहारा लेकर चलने लगीं और ये मरसिया पढ़ने लगीं। अय बाबा, मेरे ऊपर तो इतने मसाइब ढाए गए कि अगर दिनों पर पढ़ते तो वो काली रातों में तब्दील हो जाते। रसूल खुदा की शहादत के बाद शहज़ादी पर मुसीबतों का वो सिलसिला हुआ कि चंद माह ज़िंदा रह सकीं और 13 जमादुल अव्वल या बराए 3 जमादुल शानी को शहज़ादी की शहादत हुई। शहादत की तफसीलात मुअर्रिखीन ने इस तरह लिखी है कि शहज़ादी ने एक दिन अस्मा बिन्त उमैस से फरमाया कि जिस तरीके से यहाँ औरतों का जनाजा उठाया जाता है और मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कि यहाँ औरत के जनाजे पर सिर्फ चादर डाल देते हैं और जिस्म मालूम होता है। अस्मा बिन्त उमैस ने कहा, शहज़ादी मेरे वतन में लकड़ी का तख्ता पर चारों तरफ से चादर खींच दी जाती है और जब जनाजा का नक्शा बनाकर पेश किया तो हज़रत फ़ातिमा को बहुत पसंद आया, यहाँ तक कि आप मुस्कुरा उठीं और रसूल की वफ़ात के बाद ये पहला और आखिरी मौका था कि जब शहज़ादी खुश हुई। फिर अली को बुलाकर चंद वसीयतें की। पहली वसीयत ये फरमाया
اے ابو الحسن، میرے مرنے کے بعد میری بھانجی امامہ بنت زینب سے نکاح کرنا، اس لیے کہ وہ میرے حسن اور حسین سے پیار کرتی ہیں۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات میں اٹھانا۔ تیسری وصیت یہ ہے تم ہی مجھ کو غسل و کفن دینا اور میرے اوپر نماز پڑھنا۔ اور اے ابو الحسن، میں عرصے سے تمہارے ساتھ رہی ہوں، اگر مجھ سے کوئی قصور ہوا ہو تو معاف کرنا اور میرے مرنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پر فاتحہ پڑھتے رہنا۔ اور اے ابو الحسن، اگر میرے بیٹے حسن اور حسین تمہارے خلاف مزاج کوئی کام کرے تو انہیں بن ماں کا سمجھ کر معاف کر دینا۔ روز شہادت جب امیر المومنین گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا حضرت فاطمہ ایک ہی وقت میں بچوں کو کپڑے بھی دھو رہی ہیں، نہلا بھی رہی ہیں اور آٹا بھی گوندھا رکھا ہوا ہے۔ شاید آج کا دن امور خانہ داری کے لیے فاطمہ زہرا کا ہی تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے بنت محمد، آج آپ کو میں خلاف معمول 3 کام ایک ساتھ کرتے دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا، اے ابو الحسن، اب میں کچھ ہی دیر کی مہمان ہوں۔ حسین کو نہلایا اور کپڑے دھلے اور روٹیاں بھی تیار کر رہی ہوں تاکہ حسین کی آخری خدمت ہو جائے اور میرے بعد میرے بچے بھوکے نہ رہیں۔ میرے مرنے کے بعد سب میرے غسل و کفن میں رہیں گے تو میرے بچوں کی خبر گیری کون کرے گا؟ اس کے بعد امیر المومنین مسجد تشریف لے گئے۔ پھر شہزادی نے اسماء کو بلا کر کہا، مجھے حجرے میں پہنچا دو، جب تک ذکر الہی کی آواز سننا سمجھنا میں زندہ ہوں، اور جب آواز نہ آئے تو سمجھ لینا میں دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں۔ اور اے اسماء، جب میرے بچے آ جائیں تو انہیں پہلے کھانا کھلانا، تب میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ اسماء کہتی ہیں کہ جب حجرے میں شہزادی کو پہنچا کر میں باہر نکلنے لگی تو شہزادی اپنے شیعوں کے گناہوں کی بخشش کی دعا کر رہی تھیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی آواز نہ آئی تو میں نے گوشۂ چادر اٹھا کر دیکھا تو شہزادی انتقال فرما چکی تھی۔ میں رونے پیٹنے لگی۔ اسی اثنا میں حسین بھی آ گئے۔ پوچھا، ہماری مادر گرامی کہاں ہے؟ میں نے کہا، شہزادو پہلے کھانا کھا لو۔ تو حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماء، کیا کبھی دیکھا ہے کہ بغیر ماں کے ہم نے کھانا کھایا ہے؟ تو میں نے کہا کہ شہزادو، تمہاری مادر گرامی تمہارے نانا کی خدمت میں پہنچی ہیں۔ شہزادوں نے یہ سن کر چھوٹے چھوٹے امامے سروں سے پھینک دیے اور رونے لگے اور دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، علی کو اطلاع دی۔ امیر المومنین آئے اور فاطمہ کی وصیت کے مطابق غسل دینا شروع کیا۔ بوقت غسل مولا علی نعرہ مار کر رونے لگے۔ لوگوں نے اسی طرح رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا، میں بنت محمد کے صبر پر رو رہا ہوں۔ ارے جب میں دروازہ گرا تھا تو پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، مگر ہائے سیدہ نے کبھی پسلیوں کے ٹوٹنے کا مجھ سے ذکر بھی نہیں کیا۔ جب غسل ہو گیا تو اولاد فاطمہ کو علی نے دیدار آخر کے لیے بلایا۔ سب نے دیدار آخر کیا، مگر حسین رو رو کر کہہ رہے تھے، اماں مجھ سے بات کرو، اس لیے کہ حضرت مریم نے مرنے کے بعد اپنے بیٹے عیسیٰ سے کلام کیا تھا۔ اماں آپ کا مرتبہ مریم سے بہت بلند ہے۔ بس ایک مرتبہ میت حرکت میں آئی۔ سیدہ نے دونوں ہاتھ کفن سے نکال کر حسین کو سینے سے لگا لیا۔ کہا ہاتف کی آواز آئی، اے علی، حسین کو سیدہ کے سینے سے جدا کر لو، اس لیے کہ ملائکہ آسمان پر رو رہے ہیں۔ چنانچہ علی نے حسین کو پیار کیا اور ماں کے سینے سے جدا کیا، مگر ہائے سکینہ کو جب باپ کے سینے سے
सिमर ने उतारा तो ताजियाना मार कर उतारा। उसके बाद जनाजा उठाकर जानिबे बकी रवाना हुए। माँ का जनाजा के हमरा सियाह चादरें लिपटी हुई हज़रत ज़ैनब भी चली, मगर पर्दे का इतना ख्याल था। जनाजे के हमरा जो शम्मा का साया था, उस अंधेरे के गर्द चल रही थी। बकी पहुँचे तो एक जानिब से आवाज़ आई, कब्र तैयार है, जनाजा इधर लाइए। अली ने सैयदा को सिपुर्द लहद करते वक्त फरमाया, रसूलुल्लाह, आपने जो अमानत मेरे हवाले की थी मैं वैसी ना दे सका, क्योंकि आपने सैयदा को सही सालिम मेरे सिपुर्द किया था। और आज जब मैं ये अमानत आपको वापस कर रहा हूँ तो सैयदा की पसलियाँ टूटी हुई हैं और मोहसिन सिकम अक़दस में शहीद हो चुका है।